ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل صالحا من ذکر، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوئے یا مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال کے اندر کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہوئے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، اس جنت کے اندر جدے اندر بے حساب و کتاب انسانوں
وحدانیت اللہ مالک العلام واسع اور درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ اعلیٰ و بالا دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دی جڑی آیات کریمہ تسی احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رحیم و کریم نے ایک بات کا اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جڑے دنیا تے رہ کے نیک اعمال کرتے ہیں، چنگے کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، برائیاں تو بچتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اگر عورت چنگا کام کرے گی تو یہ بھی اللہ کے نزدیک معزز بندی بن جائے گی، مرد کرے گا تو وہ بھی اللہ کا معزز اور مکرم بندہ بن جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ درست ہوئے۔ اگر انسان نیک اعمال کرے، تہجداں بھی پڑھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، حج زکات بھی عطا کرتا ہے، رمضان دے اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اگر وہ عقیدہ درست نہیں، اپنے عقیدے دے اندر شرک کر لے، اللہ فرماندے نے کہ اسی ایسے بندے دے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ بلکہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کا تذکرہ فرما کے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے پیغمبر مل کے عمال کر رہے ہیں، انہاں دی زندگی دے اندر بھی شرک دی ملاوٹ ہو جائے، فرمایا میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، میں تہاڈا بھی کسی دا کوئی عمل قبول نہیں کرا۔ شرک اتنی بھڑی چیز ہے کہ مشرک آدمی، اللہ فرماندے نے اگر پوری زمین نو سونے دی بھر کے میری راہ کے اندر صدقہ خیرات کر دے، خرچ کر دے، میں اس کا یہ صدقہ کرنا بھی قبول نہیں کرا۔ بلکہ کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے مخاطب کر کے بات سمجھائی ہے، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب پیغمبر، تواڈے نال محبت، پیار، عقیدت، مودت بڑی ہے، الفت بڑی ہے، تواڈا مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، لیکن اگر تواڈے اعمال دے اندر بھی شرک دی ملاوٹ ہو گئی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تواڈے بھی زندگی دے سارے اعمالوں تباہ و برباد کر دیں۔ حالانکہ نبی نے کبھی شرک کے بارے سوچیا بھی نہیں، نبوت تو نہ پہلے نہ بعد کے اندر۔ یہ بات صرف مینوں تینوں سمجھانے واسطے اللہ نے بیان فرمائی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کائنات کا سردار پیغمبر، پوری کائنات تو اعلیٰ پیغمبر بھی شرک کر لے، اللہ اس سے بھی اعمال قبول نہیں فرمائے۔ اور ایک بات اللہ پاک نے فرمایا عقیدہ درست ہوئے، بندہ مومن ہوئے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ مومن تین چیزاں کا مرکب ہے، تین چیزاں جمع ہون تے وہ مومن بنتا ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، کہ انسان اپنی زبان دے نال اقرار کرے،
کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے، محمد الرسول اللہ اللہ دے نبی نے، اللہ دے بندے نے، پھر اس بات کو دلوں تصدیق بھی کرے، صرف زبان دے نال اقرار ہی نہیں بلکہ دلوں بھی منے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے بھی بکھائے، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ لیکن ایسا بندہ جڑا زبان تو کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ دے رسول نے، لیکن دلوں کو کہندا نہیں، ایسے بندے کو مومن نہیں بلکہ منافق کہا جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جڑا زبان دے نال اقرار نہ کرے لیکن دلوں مندا ہوئے کہ اللہ رب العزت جڑے وہ وحدہ لا شریک نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے، لیکن دلوں اس کی تصدیق نہیں کرتا، ایسے بندے نو میرے حبیب پیغمبر نے منافق کیا ہے۔ جڑا دلوں منے لیکن زبان کو اقرار نہ کرے، اس کو مشرکین کیے۔ اور ایسا بندہ جڑا دلوں مندا بھی ہے، زبان تو اقرار نہیں کرتا ہے لیکن اعمال نہیں کرتا، پکا بے نمازی ہے، روزے نہیں رکھتا، صدقہ خیرات نہیں دیتا، فرمایا کہ پکا فاسق ہے۔ اگر تینوں کام کرو گے، زبان دے نال اقرار، دل دے نال تصدیق اور اپنے جسم دے نال اعمال کرو گے، پھر اللہ رب العزت تانوں مومن بنا دے گا۔ اور بات یہ ہے کہ جدو انسان مومن بن جائے پھر وہ گناہوں تو پاک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی سی، پتر زندگی میں اگر گناہ کا ارادہ آ جائے، دل سے گناہ کا خیال پیدا ہو جائے کہ میریاں 3 باتاں یاد رکھنا، اگر 3 باتاں دے اوتے عمل کر لیں پھر بے شک جنہیں مرضی گناہ کر لیں۔ میری پہلی بات یہ ہے گناہ اتنے کری جتنا تیرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کر سکے، یا دوسری بات فرمائی کہ گناہ اس جگہ تے کری جس جگہ تے عرش والا تینوں دیکھنا آیا ہوئے، یا پھر گناہ اس زمین کے ٹکڑے تے کری جڑا زمین کا ٹکڑا اللہ نے بنایا نہ ہوئے۔ لیاؤ کوئی ایسا جسم جڑا جہنم دی اگ دی گرمی کو 1 منٹ واسطے میں برداشت کر سکے، کوئی زمین کا ایسا ٹکڑا جس کو رب نے بنایا نہ ہوئے، یا کوئی زمین کا ایسا حصہ جس کے اوپر اللہ رب العزت انسان کو دیکھ نہ رہا ہوئے۔ جدو اللہ رب العزت دیکھ بھی رہا ہے، پوری کائنات کو بنا بھی رہا ہے، اور انسان کا جسم گناہ دی کرن دی وجہ تو جہنم دی اگ نو برداشت بھی نہیں کر سکتا، تو پھر میرے دوست انسان کو گناہ دے نیڑے لگنا نہیں چاہیے۔ بلکہ ایک صحابی رسول آئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بولو سوال کیتے آقا جی میں گناہوں تو محفوظ رہنا چاہنا، گناہوں تو بچنا چاہنا، اپنی زندگی کو گناہوں تو پاک کرنا چاہنا، کوئی وظیفہ داسو، کوئی طریقہ داسو۔ میرے تیرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانثار جدوں گناہ کا خیال تیرے دل چ آئے، ذہن تیرا گناہ کرن تے مطمئن ہوئے، اس وقت اپنے ذہن سے ایک بات یاد رکھی کہ ہر ویلے عرش والا رب مینوں 7 زمیناں دے ہیر 7 پتھراں دے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جدوں رب دا کے ڈر کے اللہ دا دیکھنا تیرے ذہن ہوئے گا، پھر تیرے گناہ دے اوتے کبھی تیرے شیطان آواز نہیں سکے گا۔ آئیے میرے عزیز بھائیوں، گناہوں تو بچیے، اور جدوں انسان گناہوں تو بچے گا، عقیدہ درست ہوئے گا، پھر اللہ فرماندے نے نکے نکے اعمال تسی کرو گے میں تمہیں عطا کی کراں گا۔ فرمائیے اللہ پاک فرماندے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ انہیاں قسماں کیوں کھا دیا نے؟ اللہ فرماندے نے والشمس وضحاها،
مینوں سورج دی قسم ہے جڑا روشنیاں نوں بکھیر دیندا ہے والقمر اذا تلاہا مینوں اس چاند دی قسم ہے جڑا رات نوں چڑھ جاندا ہے فرمایا والنہار اذا جلاہا مینوں اس دن دی قسم ہے جڑا رات نوں ختم کر دیندا ہے واللیل اذا یغشاہا اللہ دے نے مینوں رات دی قسم ہے جڑی دن دے اوتے چھا جاندی ہے اللہ فرماندے نے والسماء وما بناہا مینوں قسم ہے اس آسمان دی جس نوں اسی خود بنایا ہے والارض وما طحاہا اللہ دے نے مینوں اس زمین دی قسم ہے جنوں میں کائنات والیاں واسطے بچھا دیتا ہے جنہاں نوں ساریاں لئی فرش بنا دیتا ہے ونفس وما سواہا سانوں تواڈے اس جسم دی قسم ہے تواڈے وجود دی قسم ہے تواڈے نفس دی قسم ہے جنوں اسی بڑے ترتیب دے نال پیدا کیتا ہے اللہ فرماندے نے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اسی دے اندر دو راستے زمین تے بنا دیتے برائی دا راستہ اچھائی دا راستہ نیکی دا راستہ بدی دا راستہ اچھے کماں دا راستہ برے کماں دا راستہ ایک راستہ جنت دا ایک راستہ جہنم دا اللہ ساریاں قسماں اٹھا کے فرماندے نے قد افلح من زکاہا تحقیق کامیاب ہو گئے او بندہ کامران ہو گیا او بندہ جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا گناہاں تو بچ گیا گناہاں تو پرہیزگاریاں کر لیا وقد خاب من دساہا تباہ و برباد ہو گیا نامراد ہو گیا ذلیل ہو گیا خار ہو گیا مصیبتاں دے اندر جگڑیا گیا مشکلات دے اندر پھنس گیا تکلیفاں نے گھیرا پا لیا اس بندے نوں جس بندے نے گناہاں دی دلدل دے اندر اپنے قدم جما لے اپنے آپ نوں گناہاں دی لپیٹ دے اندر دے دیتا آنا دوسا رب دا قرآن ہوندا ہے جدوں تسی گناہاں تو بچو گے نیکیاں کرو گے ملے گا کی فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فرمایا کوئی بندہ نہیں چاہے وہ مرد ہوئے چاہے وہ عورت ہوئے عقیدہ درست ہے وہ نظریہ صحیح ہے عمل صحیح کر رہے ہیں سنت دے مطابق کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ایسے لوگاں نوں اسی جنت عطا کران گے ایسے لوگاں نوں بہشت عطا کران گے ایسے لوگاں نوں اساں اپنی جنت دا وارث بنا دیواں گے فرمایا اللہ دی وہ جنت کیسی ہوئے گی فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب اور جنت ایسی ہے جدے اندر ہر قسم دا پھل دا رزق انسان نوں دتا جائے گا کہ کوئی شمار نہیں ہو سکے گا کائنات دے کسے قلم دے اندر طاقت نہیں کہ جنت دیاں نعمتاں نوں لکھ سکے کسے رجسٹر دے اندر اتنی جگہ نہیں کہ جنت دیاں نعمتاں نوں سما سکے کسی زبان دے اندر اتنی طاقت نہیں جنہاں نوں بول کے جنت دیاں نعمتاں بیان کر سکے اللہ فرماندے نے نیک عمل کرنے والیاں نوں میں جنت عطا کراں گا دوسرا قرآن دا مقام سنیے اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللہ فرماندے نے نیک اعمال کرنے والے میرے بندے نیک اعمال کرنے والیاں میریاں عورتاں نیک اعمال کرنے والیاں میریاں بندیاں اس حال کے اندر کے عقیدہ درست سے شرک نہیں کیتا سنت دی مخالفت نہیں کیتی اسی انہاں نوں جنت دے اندر داخل کران گے نال ہی فرما دیتا لا یظلمون نقیرا اسی انہاں دے اوتے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ظلم نہیں کران گے آئیے دوستو قرآن دا تیسرا مقام سنیے اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے واسطے کیسی پیاریاں باتاں ذکر فرمائیاں اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه
لنحيينه حیاتا طیبا کہ جڑا بندہ نیک عمل کرے چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے چاہے جوان ہوئے چاہے بوڑھا ہوئے چاہے جوان ہوئے چاہے بوڑھا ہوئے میرے اللہ فرماندے نے کہ اس حال کے اندر عمل کرے کہ وہ عقیدہ بھی درست ہوئے اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسی زندگی انہاں نوں سکون والی عطا کر دیاں گے مرن تو بعد جنت اور دنیا کے اندر ایک عمل کرنے والے واسطے کیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے سکون والی زندگی عطا کر دیاں گے راحت والی زندگی عطا کر دیاں گے پریشانیاں تو محفوظ زندگی عطا کر دیاں گے مصیبتاں تکلیفاں تو محفوظ زندگی عطا کر دیاں گے قرآن کا چوتھا مقام سنیے اللہ فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دی رضا دی خاطر مصیبتاں آ جان صبر کرنے والے تکلیفاں آ جان صبر کرنے والے مشکلاتاں دیاں نیریاں آ جان انہاں تے صبر کرنے والے مصیبتاں دے جھکڑ آ جان انہاں نوں برداشت کرنے والے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازاں نوں قائم کرنے والے تہجداں پڑھنے والے فجراں پڑھنے والے زور پڑھنے والے عصر پڑھنے والے مغرب پڑھنے والے عشاء پڑھنے والے اللہ دے سامنے قیام کرنے والے اللہ دے سامنے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جڑا مال اسی انہاں نوں دتا ہے اس مال دے اندر وہ خرچ کردے نے سرا وعلانیہ دنے بھی خرچ کردے نے رات نوں بھی خرچ کردے نے ظاہری بھی خرچ کردے نے چھپ چھپا کے بھی خرچ کردے نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ نیکیاں کر کے گناہاں نوں معاف کروانے والے نیکیاں کر کے گناہاں دے اوتے کلمہ پڑھانے والے نیکیاں کر کے گناہاں نوں مٹانے والے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار اسی انہاں لوگاں نوں اپنی بہشت عطا کریں گے اپنا جنت عطا کریں گے کہ جنت کیسا ہوئے گا اللہ فرماندے نے جنات عدن يدخلونها اس جنت کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جڑے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ جی نیک اعمال کرنے والے قوم نے فرمایا ومن صلح من آبائهم یہ نیک اعمال کرنے والے انہاں دے آباء و اجداد نے وازواجہم انہاں دیاں بیویاں نیک اعمال کرنے والیاں وذریاتہم اور انہاں دی آل و اولاد نیک اعمال کرنے والی جدو جنت کے اندر جان گے جنت کے دروازیاں دے اوتے اللہ پاک انہاں دے پروٹوکول واسطے انہاں دے استقبال کرنے واسطے انہاں نوں سلامیاں کرنے واسطے اپنی رحمت دے فرشتیاں نوں مقرر فرما دیں گے جنتی جنت سے جان گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اللہ پاک جنت دے دروازیاں تے اٹھوں دروازیاں تے فرشتیاں نوں کھڑا کر دے گا جنتی جدوں جنت کی طرف آن گے نمازاں پڑھنے والے روزے رکھنے والے زکات دینے والے ذکر و اذکار کرنے والے جنت دے راہی بن گے یہ فرشتے انہاں نوں سلامیاں دین گے تے کہن گے کہ آقا فرماندے اللہ فرماندے نے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فرشتے کہن گے دنیا میں تسی نمازاں پڑھیاں نے صبر کیتا ہے
روزے رکھے نے خرچ کیتا ہے آج رب دی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور تواڈے پروٹوکول واسطے تواڈی استقبال واسطے کائنات دی سب تو معزز مخلوق اللہ دی رحمت کے فرشتے تواڈوں سلامیاں عطا فرمان گے اور جدوں جنت کے اندر داخل ہوو گے وہ کیسی جنت ہوئے گی دنیا والی جنت نہیں جس جنت کے اندر گزرو گے جاندیاں بھی ڈانگا نکلدیاں بھی ڈانگا لیکن اس جنت کے اندر جدوں داخل ہوو گے داخل ہوندے بھی سلامہ اور جتھے بھی جاؤ گے سلام 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 سلامتی دیا آواز آن گیا اور کوئی چھوٹے جے دروازے نہیں میرے حبیب پیغمبر فرماندے نے جنت دا پہلا دروازہ مکے کو لے کے بصرہ جنہ چوڑا ہوئے گا ایسی جنت دے اندر اللہ پاک نمازیاں نو داخل فرمان گے کنا چوڑا 1350 کلومیٹر جنہ چوڑا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ ہوئے گا جو جنتی جنت دے اندر جان گے انہاں دا قد 90 فٹ ہوئے گا قد بابے جی آدم علیہ السلام والا جوانی حضرت عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی داؤد دی ہوئے گی صبر نبی یوسف دا ہوئے گا جوانی آمنہ دلال دی ہوئے گی اے آقا فرماندے نے اللہ پاک انہاں نو جنت داخل کرنگے ایسی جنت ہوئے گی خواہش بات دے اندر ہوئے گی چیز سامنے آ جائے گی کیسی پیاری جنت اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے موجاں لیندے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں وچ جنتاں دے دودھ شراب تے شہد دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے حسن نبی یوسف دا داؤد والی آواز ہوے گی 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے دوستا کتا سونا سماؤ پر بہار ہوے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا بندے اوتھے رب نو پے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور جنت ملے گی جنہاں نو فرمایا من عملا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ يرزقون فيها بغیر حساب آنند دوستا عمل چھوٹے عقیدہ درست کر لے عمل چھوٹے چھوٹے کرے گا اللہ جنت کا وارث بنا دے گا اللہ جنت کا مہمان بنا دے گا اللہ جنت کا راہی بنا دے گا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے قوم میں حضرت عمر بن حبشہ 80 سال دی عمر ہوئی ہے جدوں کہ انہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے اور 120 سال دی عمر ہے جدوں مسلم دی روایت بیان کر رہے ہیں اور حضرت عمر بن حبشہ 24 گھنٹے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کے اندر رہندے اور پوچھا کر دے اللہ دے حبیب اے عمل کریے تے کی فائدہ ہے اے عمل کریے تے کی فائدہ ہے اے عمل کریے تے کی فائدہ ہے اور دوستو اس کا پہلا عمل یاد رکھیے ایک دن حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر دی وضو دسو وضو کرن دا کی فائدہ ہے کیا وضو کرن دی وجہ تو بھی کچھ ملے گا یا نہیں جگہ دے پیر فرماندے نے اٹھائیے صحیح مسلم میرے آقا فرماندے نے عمر وضو کرن دی وجہ تو اللہ پاک جسم دے اعضاء دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے جنہ جنہ اعضاء تے وضو دا پانی لگ جائے نیت درست ہوئے بسم اللہ پڑھ کے جدوں بندہ ہاتھ دھوندا ہے اللہ ہتھاں دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے جدوں کلی کردا ہے نک چ پانی چڑھاندا ہے منہ دے اوتے چھٹے ماردا ہے اپنے بازو دھوندا ہے سر
کا مسا کرتا ہے، کن کا مسا کرتا ہے، پیروں کو دھوندا ہے، جسم دے جڑے جڑے اعضاء دے اوتے پانی لگ جاتا ہے، اللہ جسم دے انہاں اعضاء دے گناہاں کو معاف فرما دیندے نے۔ آئیے آگے سنیے میرے تیرے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے گناہ معاف ہو گئے۔ ایک دوسری روایت سنیے جڑی صحیح بخاری دے اندر ہے، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک جنت دے اندر اپنے نمازیاں کو داخل کرے گا، اور جتنے جتنے لوگوں نے وضو دے اعضاء دا پانی پہنچایا ہوئے گا انہاں اعضاء تے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت دے سونے تے ہیرے جواہرات دے بنے ہوئے کنگن پہنا دے گا۔ جنہوں نے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا کہ وہ قمیض لا کے وضو کر دے اور اپنی بازوؤں میں تو موڑیا تک اور اپنے پیروں میں گوڑیا تک دھو دے کہ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر ہے بھائی تو سردیاں دے اندر ہی اتنا اتنا جسم پہ لینا ہے وضو کر دیا کہ تو تک رہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بڑی پیاری گل فرمائی، کہنے لگا کل قیامت دا دن ہوئے گا، نمازی اللہ کے دربار دے اندر آن گے، وضو کرنے والے آن گے، انہاں دے کنگن انہاں دیاں کوڑیاں تک ہون گے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ ابو ہریرہ کل رب دی دربار دے اندر آئے گا، ابو ہریرہ دے کنگن موڑیاں تک لگے ہون گے، ادھروں گوڑیاں تک ہون گے۔ آئیے دوسری روایت حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وضو کر لیا ہے، وضو کرن تو بعد جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فتحت لہ ابواب السمانیۃ الجنہ۔ یہ دعا پڑھ لیں گے اللہ جنت دے 8 دروازے نو کھول دیندے نے۔ فرماندے نے وضو کرنے والیا، نماز دی تیاری کرنے والیا، نماز پڑھن واسطے آن والیا، نماز دے بعد جو پڑھے گا میں تیرے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دیتے نے، جنہ چ دل کر گئی انہاں چ گزر کے جنت دا وارث بن جا۔ اتنا بڑا عمل ہے وضو کرنا۔ آگے سنیے حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وضو کر لیا ہے، وضو کر کے جڑا بندہ مسجد آ جائے آ کے وضو دے 2 نفل پڑھ لے۔ کتنے نفل بھائی؟ 2 نفل، صرف 2 نفل پڑھ لے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے آسمان تو چوکے ہیں میرے بندے، وضو کر کے 2 نفل تو پڑھے لے، جا کے میں گناہاں تو آج ایک طرح پاک صاف فرما دیتا ہے جس طرح ماں دے پیٹ تو ہنے ہی جنم لے کے دنیا تے آیا ہوتا ہے۔ اور یہ پتہ ہے جدوں نے فرمایا آقا فرماندے نے حاجی حج کردے نے طواف الوداع کر کے جو گھر نوں آن لگدے نے اودوں اللہ رب العزت آسمان تو جو کہ فرماندے نے میرے حاجی او میرے مومن عمرہ کرنے والے حج کرنے والے حج کر کے اتنا ثواب لے کے چلے کہ اج تینوں میں گناہاں تو اونج پاک کر دیتا ہے جویں اج دی دنیا تے تشریف لے کے آیا ہوندا ہے۔ جدوں حضرت عمر بن حبشہ نے فرمایا نا کہ اے حج والا عمل جڑا بندہ وضو کرن تو بعد 2 رکعت نفل ادا کرے انہاں اجر اللہ عطا کر دیندے نے، انہوں گناہ تو پاک کر دیندے نے۔ جویں بچہ زمین تے آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شادی سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے انظر ما تقول، اے عمر بن حبشہ کہو جی گل کر رہے ہیں اتنا بڑا اجر 2 نفل پڑھن دی وجہ تو۔ حضرت عمر فرمان لگے اے نہ سنی لقد کبر سنی ولک آدمی واقترب اجلی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں دی مٹ ختم ہو گئی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ دی قسم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کہ روایت 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، حتی اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرات میں آقا دی زبان دے اندروں اپنے کناں دے نال 7 مرتبہ یہ روایت سنی ہے کہ جڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے اللہ اس بندے نوں گناہاں تو انج معاف کر دیندے نے جویں
ہن فرماندے نے وضو کرن تو بعد جڑا بندہ 2 نفل ادا کر لے آسمان تو آواز آندی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه او وضو کر کے 2 نفل پڑھن والے چھوٹا جہا عمل تو کیتا ہے نیت تیری چنگی ہے غفر له ما تقدم من ذنبه تا زندگی دے جننے بھی صغیرہ گناہ نے اے 2 نفل پڑھن دی وجہ تو سارے اندر میں معافیاں دے کرم پھیر دیتے نے آئیے تیسری رات سنیے میرے تیرے حبیب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے اللہ رب العزت فرماندے نے وجبت لہ الجنہ ایسے بندے دوتے میں جنت نو واجب فرما دیتا ہے جنت کے دوتے واجب ہو چکی ہے آئیے حدیث 4 نمبر سنیے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ وضو دے 2 نفل پڑھ لے نفل پڑھ کے سلام پھیرے ہے سلام پھیر کے کہتا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ آسمان کو رب فرماندے نے تو میرا نام لے کے استغفر اللہ کہ میں غفر اللہ جاتے نو رب نے معاف کر دیتا ہے آئیے 5ویں حدیث سنیے میرے آقا علیہ السلام جنت کے اندر گئے دیکھا بلال دی قدمہ دی آہٹ آقا تو پہلے ہی جنت کے اندر سنائی نہیں جا رہی ہے آقا زمین دے آئے تو میرا بلال میرے تو پہلے ہی جنت سے بڑھ گئے ہیں جنت دے تیرے قدمہ دی آہٹ جنت سے سنائی دے رہی ہے چلتا زمین دے اٹھے میں تیرے قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر ہے کیڑا عمل کرنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے آقا جی میں جدوں بھی وضو کرنا ہوا وضو کرن تو بعد زندگی دے اندر کبھی 2 نفل نہیں چھٹے مینوں رب دے کولوں امید ہے میں کہ 2 اما نفل پڑھن دی وجہ تو چلدا زمین تے ہوواں تے میرے قدماں دی آہٹ جنت جو سنائی دیندی ہے آئیے دوسرا عمل پہلا عمل کہ وضو کرنا ہے سنت کے مطابق اور 2 نفل پڑھنے میں ایک اور روایت سنیے دوسرا عمل اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے تقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتا عشرۃ رکعۃ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زوجہ محترمہ نے ام المومنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لختے دیوارے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایک دن دے اندر تے ایک رات دے اندر 12 رکعتاں ادا کر لے 2 فجر دیاں پہلیاں سنتا 6 ظہر دیاں سنتا اور 2 مغرب دیاں سنتا 2 عشاء دیاں سنتا جڑا بندہ ایک دن دے اندر دن تے رات دے اندر اے 12 رکعتاں ادا کر لے بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ پاک او دا گھر جنت دے اندر بنا دیندے نے اور حضرت ام حبیبہ فرمانیاں نے جدوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک زبان چوں اے کلمات سنے کہ جڑا بندہ زندگی دے اندر دن رات دے اندر صرف 12 رکعتاں پڑھ لے جنہاں نوں سنت موقعہ کہا جاندا ہے اللہ رب العزت اس بندے دا گھر جنت چ بنا دیندے نے ام حبیبہ فرماندیاں نے میں زندگی دے اندر کبھی یہ 12 رکعتاں چھڑیاں ہی نہیں انہاں دے بہانے نے وہ فرماندے نے جدوں بھی میں حدیث اپنی خالہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے میری زندگی دے اندر جو بھی اتراؤ چڑھاؤ ہو جائے لیکن میں اپنی زندگی سے کبھی یہ 12 رکعتاں چھڑیاں نہیں اج تسی بھی حدیث سن لی ہے تے میرے نال وعدہ کرو کہ زندگی سے 12 رکعتاں چھڈو گے بولو بھی چھڈو گے اج تو بعد زندگی دا تحیہ کر لو کہ اسی یہ 12 رکعتاں چھڑیاں نہیں اللہ کے حبیب پیغمبر فرماندے نے بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ تعالیٰ گھر جنت چ بنا دیں گے آئیے تیسرا عمل میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اے کلمات پڑھ لے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اے 3 کلمے جڑا صبح تے شام 3 مرتبہ پڑھ لے میرے آقا فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا کہ بازو تو پکڑ کے میں خود اپنے نال جنت کے اندر لے جاواں گا
شام تک دنیا کی کوئی چیز اس بندے کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی موزی چیز اس بندے کے نیڑے نہیں آ سکتی۔ جڑا مغرب کی نماز صبح ایک کلمات کے مرتبہ پڑھے گا، ساری رات کوئی دنیا کائنات کی چیز اس بندے کو نقصان نہیں دے سکتی۔ سنیے صحابہ کرام کی فرمایا کرتے کہ جدوں اسی یہ دعا پڑھ لیندے سانوں کتنا یقین ہو جاتا کہ آج والے دن اللہ پاک ساڈے تے موت کو بھی نازل نہیں فرمان گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب پیغمبر دے پروانے میں 80 سال کی عمر ہے، حجاج بن یوسف دے دربار دے اندر انہاں دی قید دے اندر نے حجاج پاک نے کہلے غصے نال آندا ہے اوے انس میری مخالفت کیوں کرنا ہے؟ حضرت انس فرماندے نے حجاج 4 کام تو چھڑ دے میں تیری مخالفت چھڑ دیاں گا۔ کہڑے 4 کام؟ فرمایا وآسن لربی تو اللہ کا نافرمانے اللہ دیا نافرمانیاں چھڑ دے میں تیری مخالفت چھڑ دے گا۔ ومخالف سنت نبی تو اپنے نبی دی سنت دی مخالفت کرنا ہے، آقا دی سنت دی مخالفت چھڑ دے۔ وتذل اولیاء اللہ تو اللہ دے اولیاء دی تذلیل کرنا ہے، انہاں دی توہین کرنا ہے، انہاں دی تنقیص کرنا ہے۔ وتعز اعداء اللہ اور اللہ کے دشمنوں کو عزت دینا ہے۔ اے 4 کام تو چھڑ دے انس تیری مخالفت چھڑ دے گا۔ حجاج غصہ چڑھ گیا، اس نے تلوار کٹی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے، آگے کہنے لگا انس میں تیری گردن کم تو جدا کر دیاں گا۔ انس مسکرا کے کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال جتیاں سڑیاں کر کے ایک کوئی سبق سیکھیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ساڈا مرنا بھی اللہ واسطے، ساڈا جینا بھی اللہ واسطے۔ حجاج کن کھول کے گل سن لے، اکھاں کھول کے تک لے، پوری کائنات بھی تیرے نال مل جائے، انس دا اقرار بھی نہیں کر سکتے۔ حجاج اور غصہ آ گیا، آگے بڑھ کے حضرت انس کو قتل کرنا لگ جائے، شہید کرنا لگ جائے۔ پیچھے ہٹا ہے، پھر اگے آیا، پھر پیچھے ہویا، پھر اگے آیا، پھر پیچھے ہویا۔ جدو 3-4 مرتبہ اگے پیچھے ہوتا ہے، حضرت انس فرماندے نے حجاج مارتا کیوں نہیں؟ میں کہ اپنی جگہ تو ہلتا ہی نہیں، تو اگے پیچھے کیوں ہو رہی ہے؟ کہ حجاج نے جڑے کلمات بیان فرمائے سنیے میرے دوستو، حجاج کی کہنے گیا لقد رأیتہ علی اسدین عظیمتین فاتحین افواہہما۔ اے انس میں جدوں تینوں مارن واسطے آنا میں دیکھنا تیرے کنیاں دے اوتے بڑے بڑے 2 شیراں نے منہ کھولے نے، انہوں کھان نوں پیندے نے۔ حضرت انس فرمان لگے میرے حبیب نے فرمایا سی جڑا بندہ صبح دی نماز کے بعد اے کلمات تیرے مرتبہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ حجاج سن لے گل، آج انس نے فجر دی نماز کے بعد اے کلمات پڑھے نے، تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے، انس سوال نہیں کر سکتی۔ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو فتح کیتا، فتح کر کے نا دمشق کے اندر پہنچے تے لوگوں نے دسیا کہ اے خالد اے دمشق کے لوگوں کا کھانا نہیں کھانا، اے زہر ایسی بات میرے کھانے کے اندر کہ وہ ایک قطرہ بھی اگر پیٹ سے چلا جائے دل پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، انسان کی فوری موت ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد فرمان لگے کہ ہو یہ گلاں کرتے ہو، لیاؤ زہر کیڑی ہے؟ انہوں نے پیالہ بھر کے حضرت خالد کے سامنے زیادہ رکھ دیتا۔ حضرت خالد پڑھتے ہوئے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھے ہیں تو زہر کا پیالہ پڑھے ہیں، اپنے منہ لگا کے پورا پیالہ پی جاندے نے۔ یہودی حیران ہو گئے، اتوں کے دمشق کے لوگ حیران ہو گئے، خالد تو کیوں ایسا کام کر کے آئے کہ تیرے زہر بھی اثر نہیں کر رہا؟ حضرت خالد فرمان
حبیب دی زبان دے اتے ہوئے آقا نے فرمایا سی جڑا بندہ ایک کلمات پڑھ لے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آنا دوستا تو نقصان تو بچنا چاہنا ہے، اپنی زندگی کو بچانا چاہنا ہے، اپنے مال و دولت کو بچانا چاہنا ہے، صبح شام دعا پڑھا کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور آخری عمل پنجواں عمل سنیے، میرے حبیب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ رزق کی تنگی تو پریشان ہے، مصیبتوں میں جھگڑا ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ تو پریشان ہے اور پریشانیوں نے ان کے راہ آیا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات کے اندر پھنسا ہوا ہے، اے 5 تسبیحاں روزانہ کر لینا تیرا کام ہے، اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا، رزق بھی ہونا جگہ تو عطا کرے گا جنہ کے بارے کبھی تو سوچا نہیں ہوئے گا، اور تیرے مقدمات بھی خارج ہو جائیں گے۔ وہ 5 تسبیحاں کی نے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اے صبح شام صرف ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھا کر۔ دوسری تسبیح استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی 100 مرتبہ ایک دن کے اندر پڑھا کر۔ تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ ایک دن کے اندر۔ چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ ایک دن کے اندر۔ اور پنجویں تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جڑا بندہ اے 5 تسبیحاں کا ذکر کرے، دنیا کا کوئی بھی ایسا کام جڑا سمجھدا ہے کہ میں ساری طاقت لگا نہیں، سارے اسباب اختیار کر لے لیکن میرا وہ کام نہیں ہویا، پریشان ہے اولاد کی وجہ تو، پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ تو، پریشان ہے مصیبتوں کے اندر، پریشان ہے رشتے نہ ہونے کی وجہ تو، پریشان ہے اولاد کی نافرمانی کی وجہ تو، اے 5 تسبیحاں تو کر لے، اللہ دنیا کائنات دی ہر پریشانی پھر تو دور فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ سنیا سنایا ہے جس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔